اور ان 350 قسموں میں سے کس سے وضو جائز ہے، کس سے وضو ناجائز، یہ بھی بتایا، اور تحقیق کر کے یہ بھی بتایا کہ پانی کا رنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو اس کا رنگ کیا ہے، یہ بھی بتایا اعلیٰ حضرت۔ کتنی قسمیں؟ دوسرے لوگوں نے کتنا بتایا؟ 154۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا اضافہ؟ 256 قسموں کا اضافہ کر۔ کتنا؟ 256 قسموں کا اضافہ کر، اور بتایا کہ پانی کی 160 قسمیں ایسی ہیں جن سے وضو کرنا جائز۔ کتنی؟ اور 125 قسمیں ایسی ہیں جن سے وضو کرنا درست نہیں ہے، اور 22 قسمیں وہ ہیں جس میں فقہا اختلاف رائے رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، اور اس کے بعد 43 قسمیں ایک دم ماڈرن پانی، پرانا نہیں، نئے پانی، اس میں کچھ قسموں سے وضو جائز ہے، کچھ قسموں سے وضو ناجائز ہے۔ کبھی تو اختصاری کے ساتھ ہم بیان کریں گے نا۔ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے ایکسپرٹ تھے جیولوجی کے، کتنے بڑے ایکسپرٹ تھے پیٹرولوجی کے، ہم نے اختصار سے بیان کیا۔ اگر اللہ توفیق دے تفصیل دیکھنی ہو تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، المطر السعید علی نبت جنس السعید، پڑھیے اگر اللہ توفیق دے، تب پتہ چلے گا اعلیٰ حضرت کیا تھے۔ دنیا نے پرچار کر رکھا ہے، کیونکہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، بدعت اور خرافات کے بانی تھے، قبر پجووں کے امام ہیں، فلانا ٹھکانا رے، سمجھو اعلیٰ حضرت کو بدنام کر رکھا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دنیا میں، اور ہم ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا زندہ باد کا نعرہ تو لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارا عالم بھی آتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد مت چھوڑنا، ہمیشہ پکڑے رہنا، پیر بھی آتا ہے تو یہی نعرہ لگاتا ہے، مسلک نہیں کرتا۔ یہ تو مولانا کمال الدین صاحب کی ہمت ہے کہ اس طرح کے عناوین پر تقریر کراتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا ہے اعلیٰ حضرت اور کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، یہ پانی کی جو تحقیق کی اعلیٰ حضرت نے، یہ تو میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیا، ورنہ پوری کتاب نے ہے ان کی۔ اس کا نام کیا ہے؟ النور والنورق لإسفار الماء المطلق۔ کیا نام؟ النور والنورق لإسفار الماء المطلق۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت عالم کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا جو صحیح نام پڑھنے والے ہے نا، پسینہ چھوٹ جائے گا اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام پڑھنے میں، اچھے مولویوں کا، سمجھ رہے ہیں؟ پانی پہ جو تحقیق کی اعلیٰ حضرت نے، کیا نام ہے اس رسالے کا؟ النور والنورق لإسفار الماء المطلق۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے، 2 باتیں ہو گئیں، ایک 2 بات اور صحیح، سوچ رہے ہیں 11 بجا تو 11:30 بجا دیں، ہے نا، آدھا گھنٹہ زیادہ ایکسٹرا میں۔ ہاں متن گوش ہیں تو مزاج یہی بنائیے، لیکن آپ لوگ تو یوٹیوب دیکھ کے مقرر بولتے ہیں نا۔ کس میں زیادہ چمک دمک ہے، کس کی آواز میں جتنا کھنک ہے، کس کی پگڑی کتنی اونچی ہے، کس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، علم تھوڑی دیکھتے ہیں، یہ مزاج بن گیا ہے پورے ہندوستان میں۔ آپ سے نہیں پوچھا کس کو بلا، یوٹیوب ہے تو فلاں کو رابطہ کر دیجیے۔ ہم کہتے ہیں فلاں ازہری صاحب کو بلا دیجیے نا، حضرت آپ سے تعلقات ہوں گے، تو ہم سے 20 سال جونیئر آدمی ہے، اس کو ہم فون کریں گے، جلد سے آپ کرو، ہے نا؟ ویسے کتنا پڑھا کے ہم عالم بنا دیے، ہم سے کہتے ہو کانٹیکٹ کر دیجیے، ہے کہ نہیں؟ کیا بتایا جائے، قرب قیامت ہمارے پیغمبر نے فرمایا نا، یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور علماء کی جگہ فیشن باز لوگ آ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ چمک دمک والے آ جائیں گے جو صحیح معنوں میں عالم نہیں۔ خیر،
زیادہ کہوں گا تو تکلیف بھی ہو سکتی ہے کسی کو، ہے نا؟ خیر، سائنس کا ایک شعبہ ہے ایسٹرونومی. کیا ہے؟ اس کو ہندی میں کہتے ہیں کھگول شاستر. ایسٹرونومی کو کیا کہتے ہیں؟ کھگول شاستر. اور اردو میں اسی کو کہتے ہیں علم نجوم، ہے نا؟ یا علم حیات کہہ لیجیے، وہ بھی اسی سے متعلق ہے. ایسٹرونومی کے کتنے بڑے ایکسپرٹ تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، ہے نا؟ آپ ذرا اندازہ کریں. اعلیٰ حضرت کے دور میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک بہت بڑا ایسٹرونومر تھا، ماہر علم نجوم، جس کا نام تھا البرٹ ایف پورٹا. کیا نام تھا؟ البرٹ ایف پورٹا. اس نے ایک بھوشیوانی کی پیشین گوئی. کب کیا؟ اکتوبر 1919 میں. کب کیا؟ اکتوبر 1919. ابھی 2025 چل رہا ہے نا، یعنی 94 سال پہلے. اکتوبر 1919 میں اس نے کیا پیشین گوئی کی؟ پیشین گوئی یہ کی کہ 17 دسمبر 1919 کو، غور سے سنیے، 17 دسمبر 1919 کو آفتاب کے ارد گرد کچھ گرہ، کچھ پلینٹس اور کچھ سیاروں کا اجتماع. اردو میں آپ جس کو سیارہ کہتے ہیں نا، انگریزی میں اسی کو پلینٹ کہتے ہیں، اور ہندی میں اسی کو گرہ کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس نے کیا کہا کہ سورج کے ارد گرد 17 دسمبر 1919 کو کچھ پلینٹس کا، کچھ سیاروں کا اور کچھ گرہوں کا اجتماع ہوگا، اور جس اجتماع کی بنیاد پر گیس آلود آگ کے شعلے بلند ہوں گے، اور جس کی بنیاد پر آفتاب میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا، اور اس کی بنیاد پر شدید طوفان آئے گا، سخت بارش ہوگی، زلزلے آئیں گے، اور دنیا کا ایک بڑا حصہ صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا. یہ اس نے پیشین گوئی کی اکتوبر 1919 میں. اس کی یہ پیشین گوئی پٹنہ سے ایک نیوز پیپر نکلتا تھا ایکسپریس، اس میں چھپی، اور جب اس کی یہ پیشین گوئی چھپی تو ظاہر ہے لوگوں میں کھلبلی مچی اور سب پرلے کی پرتیچھا کرنے لگے کہ تباہی ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہے نا؟ ایکسپریس میں چھپی لکھا. ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمت والرضوان اس دور میں خانقاہ کبیریہ سسرام کے ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، ہے نا؟ پڑھاتے تھے خانقاہ کبیریہ سسرام کے ایک ادارے میں. حالانکہ وہ بہت بڑے عالم تھے. پٹنہ میں جو ایک مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ ہے، اپنے دور میں دینی علوم کا بڑا اسٹینڈرڈ اور معیاری ادارہ، اور اس معیاری ادارے کے تقریباً 30 سال تک پرنسپل رہے مولانا ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ. اعلیٰ حضرت کے خاص تربیت یافتہ اپنے احباب نے جن لوگوں کو گنایا ہے اعلیٰ حضرت نے، اس میں ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری کا نام ہے. الاستمداد برجال الاختیار. تو جب یہ خبر چھپی تو خود وہ تو بہت علم حیات اور علم توحید کے ایکسپرٹ تھے، علامہ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ.
میرے خیال میں ہندوستان میں اوقات افطار و سحر کے جتنے کیلنڈر چھپتے ہیں سب انہی کی کتاب کی بنیاد پر چھپتے ہیں، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے اعلی حضرت کو اخبار کی یہ کٹنگ بھیجی تراشا، اور اعلی حضرت کی رائے جاننی چاہیے کہ یہ البرٹ پوٹا کی پیشین گوئی کے بارے میں حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ خود وہ بڑے ایکسپرٹ تھے، مگر اعلی حضرت تو مرجع علماء تھے نا، ان کا فیصلہ آخری، ان کا نظریہ آخری، وہاں بھیج دیا۔ سرکار اعلی حضرت نے ان کے خط میں جواب لکھا کہ آپ کا پرچہ اخبار آیا، نواب صاحب نے ترجمہ کیا، عجیب بے ادراک کی تحریر ہے۔ کیا کہا البرٹ پوٹا کے بارے میں؟ عجیب بے ادراک کی تحریر ہے جس کو حیات کا ایک لفظ بھی نہیں، جس کو حیات کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، سراپا اغلاق سے ممنوع ہے۔ اور پھر سرکار اعلی حضرت نے اس کے رد میں بھی فقط بندہ رشید احمد گنگوہی والی بات نہیں، پورا رسالہ لکھا، اس کا نام ہے معین مبین بہر دور شمس و سکون زمین، اور اس میں اعلی حضرت نے اس کی پیشین گوئی کے تعلق سے 17 اعتراضات علم نجوم کی بنیاد پر ٹھوک دیے۔ کتنا؟ اور کہا کہ اعتراض تو اور ہے، لیکن یہ پیشین گوئی 17 دسمبر سے سمبندھت ہے تو 17 ہی پر اکتفا کرتا اور ہے کہ نہیں؟ البرٹ پوٹا کی پیشین گوئی پر 17 اعتراض کیا۔ یہ سب ہوائی فائرنگ نہیں ہے، یہ حقائق ہے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ ہم تو خالی مسلک اعلی حضرت زندہ باد، اعلی حضرت